دیکھو، مشکات المصابیح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گئے، قد خفت، جو کمزور ہو چکا تھا، فصار مثل الفرخ، پرندے کے بچے کی جانب کمزور تھا، پرندے کے بچے کی طرح سے کمزور ہو چکا تھا، بالکل ضعیف۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل كنت تدعو اللہ بشیء او تسألہ ایاہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا کیا کرتے تھے، یا فرمایا کہ کیا چیز مانگتے تھے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، کنت اقول، میں کہا کرتا تھا، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، اگر تو آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے تو اس کے بدلے دنیا ہی میں مجھے عذاب میں مبتلا کر، دنیا میں جلدی مجھے عذاب دے دے، یعنی آخرت کا عذاب مجھے یہیں پر دے دے۔ اللہم ما کنت معاقبی فیہ فی الآخرہ، اے اللہ، جو تو عذاب مجھے آخرت میں دے گا، فعجلہ لی، جلدی دے دے مجھ کو، فی الدنیا، دنیا ہی کے اندر، یعنی یہیں بس معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے بڑی عجیب دعا مانگی ہے، ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ لا تطیقہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہو، تم نے جو دعا مانگی ہے تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، ولا تستطیع، اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہو۔ افلا قلتا، تم نے یوں کیوں نہیں کہا، تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو مانگتے ہیں، اللہ تو مجھے دے دنیا میں بھلائی، آخرت میں بھلائی، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ قال، تو روایت کہتی ہے کہ حضور کے راوی کہتے ہیں، فدعا اللہ بہ، تو اس نے اللہ سے انہی کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی، فشفاہ اللہ، تو اللہ نے اس کو شفا دے دی، رواہ مسلم۔ بہت مضبوط روایت ہے۔ تو اگر کسی کو دیکھو اس طریقے سے ضعیف، کمزور، ناتواں، بہت زیادہ پریشان، دکھی، الجھن والا، اور ایسا محسوس ہو کہ شاید اس پر دنیا ہی سے عذاب یا وہاں کا کچھ سسٹم یہاں پر شروع ہو چکا ہے، تو اس سے کہو اس دعا کو پڑھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں اللہم ہی پڑھنا ہے، اور ربنا کی جگہ اللہم۔ یہ کچھ بات ہے، جو دعا جس مقصد کے لیے آئی ہے، جو الفاظ آئے ہیں اسی طرح سے رہنے چاہیے، اور جو دعا مانگنی ہو تو ربنا سے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسے بھی پڑھ لو اور اسے بھی پڑھو، اس مقصد کے لیے پڑھو گے تو اسی طرح سے پڑھو گے، یہ ہے کہنے کا مقصد۔ اسی لیے ان چیزوں کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جو انسان کی اوقات سے باہر ہیں۔ وعن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسہ، کہ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے، مومن کے لیے یہ بات کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے، یہ چیز نامناسب ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، وکیف یذل نفسہ، کہ کیسے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کوئی کر سکتا ہے، کیسے کرے گا کوئی؟ قال، حضور نے فرمایا، یتعرض من البلاء لما لا یطیق، کہ پیش کر دے اپنے آپ کو ایسی آزمائش پر جس کی وہ طاقت نہ رکھے۔ بات چل رہی ہے، 4 آدمی بیٹھے ہیں، کبھی پہاڑ سے نیچے کون جو ہے چھلانگ لگائے گا، اب ایک دم سے کہہ دیا بڑائی میں، ہاں جی ہم لگائیں گے، بس یہ کہہ دیا تو اپنے آپ کو ایسے امتحان پر پیش کر دی جس کی طاقت
نہیں ہے. اب اوپر گیا تو کانپ رہے ہاتھ پیر، تو اس کا مطلب اب اس کی بے عزتی نہیں ہونے کی ہے، بے عزتی ہوگی کہ ویسے بڑا بنا پھرتا ہے. اور دیکھو رول مچا دی نیچے، میں جاؤں گا، میں کودوں گا، ابھی یہ تو کودتا بھی نہیں. ڈائیونگ جیسے کہتے ہیں، ڈائیونگ. چلیے بہرحال رواہ الترمذی وابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب. اپنے آپ کو اس سے کم بتاؤ جتنے ہو، یہ پوائنٹ ہے. اپنے آپ کو اس سے کم بتاؤ جتنے تم ہو. اگر علم تمہارے پاس 100% ہے تو اپنے آپ کو 80% بتاؤ، کم بتاؤ. اور یہ الٹا ہو رہا ہے، 1% علم ہے اپنے آپ کو پھر، اور انسان کہہ رہا سب پتہ، 100% پتہ. تو کم والا اپنے آپ کو زیادہ بتائے، اس سے نقصان ہے، اس لیے زیادہ والا اپنے آپ کو کم بتائے تو یہ اچھی بات ہے. وعن عمر قال، حضرت عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی یہ دعا. قال، یوں کہا کہ قل، یوں کہہ لیا کر، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی. یہ ہے جی، دیکھو، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی بہتر کر دے. اللہم انی اسألک من صالح معتوتی الناس من الاہل والمال والولد غیر الظالم ولا المضل. اور اے اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اس چیز کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے، یعنی اہل، مال، اولاد کے گمراہ ہوں، نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں. یہ پوری دعا ہے. یہاں تک کہاں سے دعا ہے؟ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اللہم انی اسألک من صالح معتوتی الناس من الاہل والمال والولد وغیر الضال ولا المضل. یہ ہے. دیکھیے اب یہ کتاب المناسک ہے یہ، اور یہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہے. یہ تو حج کا بیان ہو ہی گیا آپ کا، تو افعال حج والا تو ہے نا. یہ کتاب الحج آپ نے پڑھا ہے تو اس کی ضرورت تو ہے نہیں پھر، سمجھے جی. یہ والا بیان تو آپ کا ہو ہی گیا نا، حج کا بیان. جی ہاں. جلالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرمت علیکم المحصنات ای ذوات الازواج، حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر وہ عورتیں جو شوہروں والی ہیں. ذوات الازواج محصنات کا ترجمہ کرتے ہیں شوہروں والی. جس کا شوہر پہلے سے موجود ہے اس کا نکاح کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے. یا تو شوہر چھوڑے گا، طلاق دے گا، یا جو ہے اس کا انتقال ہوگا. یہ ہے اس کی شکل. اس کے بعد کر سکتی ہے، لیکن جب تک وہ نکاح کے اندر ہے کسی اور کے. اگر کہیں نکاح کر بھی لیا زبردستی، سارے مولوی مل کر کے بھی اس کا نکاح پڑھا دیں، تب بھی وہ پہلے ہی کی رہے گی، دوسرے کی جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس شوہر کا پہلے والے کا انتقال نہ ہو جائے یا وہ چھوڑ نہ دے. دیکھیں جی، یہ ہے من النساء، فرماتے ہیں حرام ہے تمہارے اوپر. یہ حرمت کا بیان چل رہا نا، کون کون سے رشتے حرام ہیں، کون کون سی عورتیں حرام ہے نکاح کرنا. تو حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں. من النساء، عورتوں میں سے، ان تنکحوہن، کہ یہ تم ان سے نکاح کرو. نکاح کرنا حرام. قبل مفارقت ازواجہن، ان کے شوہروں کے جدا کرنے سے پہلے. حرائر مسلمات کن اولاد، چاہے وہ مسلمان عورتیں آزاد ہوں یا نہ ہوں. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ وہ جو غلام اور باندیاں ہیں. من الایماء بالسبی، جو قید ہو کر کے باندی بن چکی ہیں. فلکم وطئہن، تمہارا ان کے ساتھ رہنا. وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، اگرچہ ان کے شوہر ہوں. فی دار الحرب، دار الحرب کے اندر، بعد الاستبراء رحم کے بعد. یہ مسئلہ ہے، اسے آپ مولبن سے سمجھیں گے. کتاب اللہ، فرماتے ہیں اللہ کا لکھا ہوا ہے، فرض کیا ہوا ہے. نصب علی المصدر ای کتب ذلک، یعنی لکھ دیا اللہ رب العزت نے. اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. علیکم، تمہارے اوپر. یہ
وأحل اور حلال کی گئی ہیں اور حلال ہیں، بالبناء للفاعل والمفعول، وأحل وأحل، وأحل پڑھیں گے تو اللہ اس کا فاعل ہوگا، اللہ نے حلال قرار دیا نکاح کرنے کو، اور وأحل اور حلال قرار دیا گیا ہے نکاح کرنا۔ للفاعل کا مطلب اسے احل پڑھو، والمفعول کا مطلب وأحل پڑھو۔ لکم تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں ما وراء ذالک، ان سب عورتوں کے علاوہ عورتیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں پیچھے کہ فلاں فلاں عورت حرام ہے، ماں حرام ہے، سگی بیٹی، سگی ماں، سگی پھوپھی، سگی خالہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی آپ نے سنی ہیں اب تک، یہ ان کے علاوہ جو بچی ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ای سوا ما حرم علیکم من النساء، یعنی ان عورتوں کے علاوہ جو تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں عورتوں میں سے۔ ان تبتغوا، یہ کہ تطلب النساء، یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، باموالکم، مال کے عوض میں، بصداق او ثمن، یا تو ثمن سے یا مہر دے کر کے، مہر ہوگا ظاہر سی بات ہے، محسنین، اور یہ کہ وہ متزوجین، وہ جو ہے نکاح کرنا ہونا چاہیے، مقصد ان کا نکاح کرنا ہو، غیر مسافحین، دل لگی نہ ہو مقصد، آج اسے چھوڑ دیا کل اسے چھوڑ دی، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، زانین۔ فما، فرماتے ہیں فمن تمتعتم بہ منہن، پر جن سے تم نکاح کرو ان عورتوں میں سے، مما تزوجتم، ان عورتوں میں جس کو تم نے شادی کی ہے، بالوطی، ساتھ رہ کر کے، فآتوہن اجورہن، مہورہن التی فرضتم لہن، تو دے دو ان کا مہر، اجورہن ترجمہ فرماتے ہیں مہورہن، ان کے مہر دے دو، التی جو تم نے فرضتم لہن ان کے لیے مقرر کیے ہیں، مہر جو مقرر کیا ہے وہ ان کو دے دو۔ فریضہ، یہ ایک جو ہے متعین کیا ہوا، فریضہ معنی یہاں کیا ہے، وہ مہر جو متعین کیا ہے تم نے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور نہیں ہے کوئی حرج تم میں، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں جو تم راضی ہو جاؤ، انتم وہن، تم اور تمہاری بیویاں راضی ہو جائیں، بہ من بعد الفریضہ، کیا مطلب، اس فریضے کے بعد، اس متعین کرنے کے بعد اگر یہ راضی ہو جاتی ہیں کسی اور بات کے اوپر، کیا مطلب، شوہر کی طرف سے تو چھوٹ ہوگی، آپ کا مہر یہ ہے، یہی ہمیں جو ہے آپ کا مہر آپ کو دے دینا ہے، چلیے چھوٹ ہے، لیکن بیوی کہتی کہ نہیں، میں اس میں سے 1 لاکھ میں سے میں 50,000 روپے کی چھوٹ آپ کو دے دیتی ہوں، اب وہ اس کی اچھا ہے، مرضی ہے، وہ 50,000 میں سے چھوٹ اگر دے رہی ہے تو یہ اس کی اچھا ہے اور اس کی مرضی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن شوہر اگر زبردستی بیوی سے کہے کہ معاف کر معاف کر معاف کر، تو اس طرح نہ تو معاف ہوتا ہے اور بلکہ یہ جہالت بھی ہے۔ مہر تو اسی لیے ہوتا ہے کہ مہر کو دیا جائے۔ بہرحال فرماتے ہیں بن حطیہا، یا تو سارے کا سارا عورت معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، او بعضہا، یا اس میں سے بعض جو ہے معاف کر دے، او زیادت علیہا، یا شوہر اس مہر پر زیادتی کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہی مان کے چلیجیے 1 لاکھ روپیہ ہے مہر کا، لیکن شوہر نے کہا کہ نہیں، میں تو 1 لاکھ کی جگہ آپ کو 2 لاکھ دیتا ہوں، تو کوئی دقت نہیں ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور عورت یہ کہی 1 لاکھ ہے میں آپ سے 50 لیتی ہوں، بات ختم۔ ان اللہ کان علیما بخلقہ، فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اپنی تمام کی تمام مخلوقات کو، حکیما، حکیم حکمت والا ہے، فیما، ان معاملات میں، دبرہ لہم، جو اس نے تدبیریں کی ہیں لوگوں کے لیے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو شخص کے تم میں سے طاقت نہ رکھے، غنا، جو طاقت نہ رکھے نکاح کی، ان کی المحصنات الحرار، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، اتنا روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، ہوا جری علی الغالب، یہ جاری ہوا ہے غالب کے طور پر، فلا مفہوم لہ، اس کا مفہوم نہیں ہے اس کے لیے، ومما ملکت ایمانکم، تو فرماتے ہیں کہ ان عورتوں میں سے نکاح کرو جو کہ باندیاں ہیں، ینکحوا من فتیاتکم المؤمنات، تم اپنی نوجوان باندیوں سے نکاح کر سکتے ہو، مومنہ نوجوان باندیوں سے نکاح کرو۔ دیکھو باندی جو ہوتی ہے ان کا خرچہ ہر اعتبار سے آدھا ہوتا ہے، اگر مہر آزاد عورت کا مہر اگر آج کی ڈیٹ میں 5,000 بیٹھ رہا ہے منیمم والا، اینڈ تو حد ہی نہیں ہے، منیمم کی بات چل رہی ہے، منیمم کے اندر کتنا ہو سکتا ہے، 10 درہم، تو 10 درہم کے حساب سے آج اگر حساب لگائیں تو لگ بھگ 3,000 یا 4,000 کے لگ بھگ بیٹھتا ہے،
تو اس کا آدھا ہی بنے گا اس کا مہر، منیمم اس کا آدھا ہو جائے گا، سب چیزوں میں آدھا رہتا ہے اس کا۔ واللہ اعلم بایمانکم، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ فاقتفوا بظاہرہ، پس اکتفا کرو تم اس کے ظاہر پر۔ وکلوا السرائر الیہ، اور جو ہے سپرد کر دو اللہ کی جانب اس کی راز کی باتیں، جو ظاہری ہیں اس پر اکتفا کرو، کیا مطلب فیصلہ ظاہر پر کرو، اور جو ہے اندر انسان کے دل میں کیا ہے، اچھائی ہے برائی ہے، اس کو اللہ کے سپرد کر دو۔ فَإِنَّهُ الْعَالِمُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بِتَفَاصِيلِهَا، اس کو تفصیل کے ساتھ میں۔ وَرُبَّ أَمَةٍ تَفْضُلُ الْحُرَّةَ فِيهِ، فرماتے ہیں بہت سی باندی ایسی ہیں جو فضیلت رکھتی ہیں آزاد عورتوں پر، اس میں بہت سی آزاد عورتیں اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، مطلب خراب ٹائپ کی ہوتی ہیں، اور وہ بہت سی باندیاں اتنی اللہ والی ہوتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَهَذَا تَأْنِيسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ، اور یہ انست دلانا ہے باندیوں سے نکاح کرنے پر، باندیوں سے نکاح ہوگا تو ان کی زندگی اچھی گزرے گی، ظاہر سی بات ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے، ای انتم وہن سواء فی الدین، کہ تم اور وہ عورتیں برابر ہوں دین کے اندر۔ فلا تستنکفوا من نکاحہن، تو تم ان سے نکاح کرنے سے نہ چراؤ، نہ پیچھے ہٹو۔ بلکہ فانکحوہن باذن اہلہن موالیہن، بلکہ نکاح کرو ان عورتوں سے ان کے موالی یعنی ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ اعطوہن اجورہن مہورہن، فرماتے اور ان کو ان کی اجرت یعنی مہر ضرور دے دیا کرو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، من غیر مطل، بغیر ٹالے، ونقص، بغیر کم کیے، ٹال مٹول نہ ہو، دے دوں گا، ونقص، اور جو ہے اپنی طرف سے کمی نہ ہو، عورت کمی کرے گی تو وہ اس کا احسان ہوگا۔ محصنات، اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کہ پاکیزہ ہوں، عفائف، حال غیر مصافحات، بری عورتیں نہ ہوں، زانیات، جہرن، کھلم کھلا برائی مبتلا نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چپکے سے وہ کسی سے بات کرنے والی ہوں، اخلا یظنون بہا سرا، برائی میں مبتلا ہوں چپکے سے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب کہ، بس یہ رہنے دو، ٹائم ہو گیا تمہارا، فَإِذَا أُحْصِنَّ سے بعد میں پڑھائیں گے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں مختلف ابواب بیان کیے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کی خباثتیں، حماقتیں، رذالتیں، یہ ساری کی ساری اسی ضمن میں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہودی قوم کتنی بدترین قوم ہے، کہ اللہ نے ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے احسان کیے، اور انہوں نے کتنے بڑی بڑی خطائیں اور غلطی کی ہیں، مجموعی اعتبار سے غلطی کی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ میں تھوڑی سی وضاحت سے اس لیے پڑھا رہا ہوں، حضرت موسیٰ کا باپ، بہت سی غلط فہمیاں ہیں کچھ چیزوں میں، ان کو بھی دور کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے بحر قلزم، ایک تو غلط فہمی یہی ہے کہ دریائے نیل کا نام ہم ہمیشہ سے لیتے ہیں، فرعون جو غرق ہوا ہے وہ دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا، دریائے نیل میں فرعون کا غرق ہونا یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ بحر قلزم، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، بحیرہ احمر کے نام سے، ریڈ سی، بحیرہ احمر کی انگلش ہے ریڈ سی، ریڈ مانے احمر اور سی مانے سمندر، بحیرہ، تو بحیرہ احمر سے آگے جب چلیں گے اس کو پار کرتے ہوئے سمندری حصے کو، تو ایک مصر کے بیچ میں سے، بلکہ بیچ بھی نہیں ہے، 10% ادھر ہے مصر اور 90% ادھر ہے مصر، یعنی 10% تو جو ہمارا ایشیا ہے، ایشیا کی طرف آ گیا مصر، اور 90% یہ افریقہ جو ہے کانٹیننٹ کی طرف پہنچ گیا، تو یہ 10% اور 90% کے بیچ میں ایک نہر ہے، نہر کہو، سمندر کہو، سمندر کا حصہ کہو، بحر قلزم کہتے ہیں اسے، آج کی ڈیٹ میں انگلش میں اسے کہتے ہیں سویج نہر، سویج نہر،
اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے ہندی والا، اگر وہ سمجھتا ہے، اس نے ورلڈ میپ کو پڑھا ہوا ہے، تو وہ سمجھے گا اس بات کو۔ ورلڈ میپ، دنیا کا نقشہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو یہ سویج نہر ہی ہے جو ایشیا کو یورپ سے جوڑتی ہے۔ ایشیا کانٹیننٹ کو یورپ کانٹیننٹ سے، ایشیا مہادیپ کو یورپ مہادیپ سے جوڑنے والی نہر سویج نہر، جس کو بحر قلزم کہتے ہیں، اسی بحر قلزم میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت موسیٰ والا اور فرعون کے غرق والا، وہ غرق اسی جگہ پر ہوا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم سے پار ہو گئے، پار ہونے کے بعد اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون غرق ہو گیا۔ تو اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے خبر دی اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہ قبطی اور ان کا بڑا ابا یعنی فرعون، جس کا نام بعض کتابوں کے اندر رامسیس لکھا ہے، رامسیس، اور بعض کتابوں کے اندر ولید اس کا نام لکھا ہے، اس کے ابا کا نام مصعب، اس کے دادا کا نام ریان، ولید ابن مصعب ابن ریان، بعض کا یہ قول ہے کہ یہ ہے۔ بعض کتابوں میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیدائش کے وقت کا جو فرعون تھا اور جو غرق ہونے والا فرعون تھا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی گہری بات بتا رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سمجھ لیجیے گا۔ دو فرعون، پہلے تو یہ سمجھیں فرعون بہت سارے ہوئے ہیں، بعض کا قول یہ ہے کہ 19 فرعون ہوئے ہیں۔ فرعون کہتے تھے مصر کے بادشاہ کو، جو مصر کا بادشاہ بنے گا اسے فرعون کہا جائے گا، نام اس کا کچھ بھی ہو A to Z۔ جیسے کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو پردھان منتری کا لقب دیا جاتا ہے، تو پردھان منتری نام نہیں ہوتا، یہ لقب ہے، یہ عہدہ ہے۔ اب چاہے اس کی جگہ منموہن سنگھ آ جائیں جن کا ابھی انتقال ہو گیا 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، اور یا جو ہے تمہارے اب یہ مودی جی ہیں، اور ان سے پہلے اور لوگ بھی تھے، اٹل بہاری واجپئی وغیرہ سب لوگ تھے، تو یہ نام الگ الگ ہیں، اٹل بہاری واجپئی، منموہن، فلاں فلاں، نریندر مودی وغیرہ وغیرہ، لیکن پردھان منتری کا لفظ تو سب کے لیے سیم لگتا ہے، اس لیے کہ پردھان منتری اس ہندوستان کے بادشاہ کو کہتے ہیں، بس یہ موٹی سی بات سمجھ لیجئے۔ جیسے کہ خلیفہ سعودی عرب کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا خلیفہ، اب جو چاہے آ جائے، آج کل محمد بن سلمان ہے، بدتمیز قسم کا آدمی ہے، اس نے بڑی خرافات مچائی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے اور بھی تھے، ان سے پہلے شاہ فیصل تھے، شاہ فیصل کا تو معاملہ زبردست تھا، وہ تو بہت بڑے اللہ والے بھی تھے اور ہینکڑ بھی تھے، امریکہ کو گھٹنوں پر ڈال دیا تھا 1 منٹ کے اندر ہی، امریکہ کا جو ہے پیٹرول ڈیزل روک دیا، وہاں پر بھوک مری پیدا ہو گئی، تو اس لیے جو ہے وہ بالکل نہیں ڈرتے تھے کسی سے، شاہ فیصل تھے وہ، انہی کے آل و اولاد سے یہ لوگ ہیں، لیکن بدتمیز ہو گئے یہ لوگ، مطلب خراب قسم کے لوگ ہو گئے اب جو بادشاہ وہاں پر ہے، تو خلیفہ کہتے ہیں، جو بھی وہاں بنے گا اس کو خلیفہ کہیں گے، نام کچھ بھی ہو، پردھان منتری کہیں گے چاہے نام کچھ بھی ہو، ایسے ہی فرعون کہیں گے نام کچھ بھی ہو۔ تو یہ جو آپ کا نام سنا ہوگا آپ نے نمرود اور نمروز زال سے بھی ہے، دونوں طرح پڑھا گیا ہے، تو نمروز جو آپ جانتے ہیں، نمروز بھی فرعون تھا، اس لیے کہ مصر کا بادشاہ تھا، تو فرعون تو صرف مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی بن جائے اچھا برا لیکن لقب یہی ملے گا، جیسے پردھان منتری کوئی بھی بن جائے، نام کچھ بھی ہو لیکن کہیں گے اس کو پردھان منتری۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ تو بعض کا قول یہ لکھا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش پر جو تھا فرعون وہ الگ تھا اور جو غرق ہوا ہے وہ الگ ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بلکہ جو فرعون نے پالا ہے وہی فرعون، اور جو فرعون غرق ہوا تھا وہ فرعون، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہیں، دونوں باتیں لکھی ہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہا تھا نا کاہنوں نے کہ تیری حکومت کے زوال کا سبب جو بنے گا یہی ایک بالغ بچہ پیدا ہوگا، وہ جو ہے زوال کا سبب بنے گا، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ پھر یہ بھی ملتا ہے کہ 400 سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو لگتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوئی ہے، ایک ہی تھا۔ بہرحال یہ اقوال ذہن میں رکھنے کی بات ہے، کل آپ کو پتہ لگے گا تو آپ کہیں گے صاحب بتایا نہیں ہمیں۔ تو ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں الگ ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں ایک ہی الگ نہیں ہیں۔ اب سمجھیں آپ، دریا نیل والی بات تو ہو گئی صاف، دریا نیل تو بعد میں ہے،
مصر کے اندر کو جتنا ہم گھسیں گے تو مصر میں اندر آنے کے بعد سے 90% حصہ جو افریقہ کانٹیننٹ کے اندر پہنچ گیا، اس والے کے اندر دریائے نیل ہے، جو مین اس کی ندی کہلاتی ہے۔ اس کے واقعات ہیں، دریائے نیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ حضرت عمر کا خط جیسے ہی پہنچا تھا، حضرت عمرو بن عاص نے وہاں پر حکومت نافذ کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر وہاں واقعہ پیش آیا تھا کہ دریائے نیل چلتا نہیں تھا جب تک کہ ایک نوجوان دوشیزہ لڑکی کو اچھے کپڑے اچھے زیورات میں پہنا کر کے اس کو ایک تاریخ آیا کرتی تھی، فلاں فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کے اندر اس کی آہوتی دی جاتی تھی، بلی دی جاتی تھی، اس کو سمندری اس حصے میں دریائے نیل میں ڈالا جاتا تھا، تو اس کے بعد میں دریائے نیل چل پڑتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی وہاں پر دوشیزہ ذبح نہ کی جائے یا اس کو پانی میں ڈال کر غرق نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، تب تک وہ دریائے نیل نہیں چلتا تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمرو بن عاص کا ہے، یہ حکومت کے گورنر تھے عمرو بن عاص، یہاں پر مصر کے حضرت عمر کی جانب سے تھے۔ روایتوں میں لکھا حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام خرافات کو، گناہوں کو مٹاتا، خرافات کو بھی ختم کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ہر سال ایک ایسی نوجوان لڑکی بالکل، اور اس کو آپ زیورات پہنا کر کے اس کے گھر والوں کو راضی کیا کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ کوئی لڑکی گھر میں نوجوان ہو، اس کے گھر والوں کو پیسے دینا، روپیہ دینا، بہت سارا مال متال دینا، سارے محلے علاقے والے، تب جا کر کے اس کو راضی کر کے اس کو دریا کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، وہ مر جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں دریا نیل بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال وجہ یہ تھی کہ دریا نیل چلے گا تو کھیتی کو پانی ملے گا، کھیتی کو پانی ملے گا تو باغات ہوں گے، گیہوں ہوگا، اناج ہوگا۔ اگر نہیں چلے گا دریا نیل تو پھر یہاں کچھ نہیں ہونا، جب کچھ نہیں ہونا تو لوگ بھوک سے مریں گے بہت سارے، لہذا اس کی وجہ سے ایک کو مار دیا جائے اور ہمارا دریا نیل چل پڑے، باقی سب بچ جائیں۔ یہ ان کا مین جو ہے ذہن تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس مرتبہ دریا نیل کے لیے آہوتی اور بلی نہیں دی گئی، ایک لڑکی کی نہیں دی گئی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دریا نیل چلا نہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوا، خرچہ پورا ہوا۔ اب حضرت عمر بن خطاب کو حضرت عمرو بن عاص نے امیر المؤمنین کو خط لکھا۔ حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ حضرت یہاں ماجرا ایسے ایسے ہے، آپ کیا کریں بتائیے، ایسے ایسے ہوتا ہے یہاں پر۔ تو حضرت نے بتایا کہ آپ نے ٹھیک کیا، ان لوگوں کو روک دیا، اسلام اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ اب ایک کام کرو، میں ایک خط ایک آپ کے نام لکھ رہا ہوں جس میں یہ بات لکھی ہے، اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام لکھ رہا ہوں۔ یہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا خط ہے دریائے نیل کے نام، اس کو دریا نیل میں ڈال دینا اور بس۔ کہتے ہیں لوگوں نے اسے کھول کر کے دیکھ لیا تھا، ڈالنے سے پہلے کچھ لوگوں نے اسے کھول کر کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود اپنی جانب سے چلتا ہے بنا اللہ کے حکم کے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی آوشکتا نہیں ہے، تو نہ چل، فلا تجری، مت چل۔ اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ ہی ہے تجھے چلانے والا، جیسا کہ ساری کائنات کو وہ چلاتا ہے، تجھے چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، تو چل، تو ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ یہ نہیں کہا تو چل، کہا کہ ہم اسی اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے، چلا دے۔ بس یہ خط اس کے اندر ڈالنا تھا، بنا کسی آہوتی کے، بنا کسی بلی کے، بنا کسی دباؤ کے۔ اتنا اونچا کر کے آیا دریا، 16 ہاتھ، اور مطلب اور سالوں کے مقابلے زیادہ تھا، اونچائی زیادہ تھی، 16 ہاتھ کے قریب دریا نیل آیا، اور پھر اپنے کھیتیاں سیراب کری، بڑھیا رہا۔ اس دن سے لے کر کے آج تک یہ بلی روک دی گئی ہے، آج تک کوئی بلی جو ہے دریائے نیل کو نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ دریائے نیل کا واقعہ تو یہ ہے جو آپ نے سنا ہے، لیکن یہ فرعون کے غرق والا واقعہ دریائے نیل کا نہیں ہے، بحر قلزم، جس کو آج انگلش میں کہتے ہیں سویج نہر، بلکہ ہندی میں ہی کہتے ہیں اسے، تو سویج نہر بولتے ہیں اسے آج۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، واقعات کی ترتیب گڑبڑا جاتی ہے۔ دیکھیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ فرعون غرق ہو گیا، ان کو یقین نہیں آیا، ایسا کٹر آدمی، ایسا بہادر آدمی اور ایسا اپنے آپ کو خدا کہلانے والا آدمی مر کیسے گیا؟ جب یقین نہیں آیا تو اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کرتے ہوئے دریا نیل کو حکم دیا، دریا نیل نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو اپنے سے باہر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دکھایا کہ ذرا دیکھو یہ مرا پڑا ہے، جب دیکھا تو تب سکون ہوا۔ اب حضرت موسیٰ کی طرف سے اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر کے اپنے اصل شہر فلسطین کے لیے روانہ ہو جاؤ، اب وہاں پر جاؤ، تمہارا اپنا آبائی وطن، چونکہ حضرت ابراہیم وہیں رہتے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہی سے تو حضرت موسیٰ ہیں، تو یہ تو وہیں رہتے تھے، اپنے آبائی وطن چلو، فلسطین چلو اور وہاں سے جنگ کرو۔ لہذا جب یہ چلے تو 2 لوگوں کو وہاں پر بھیج دیا گیا تھا، نہیں 12 لوگوں کو وہاں پر بھیجا گیا تھا کہ دیکھ کر کے آؤ حالات، تو یہ ڈر گئے۔ قوم عمالقہ آباد تھی وہاں، بڑے بہادر لمبے چوڑے لوگ تھے، تو قوم عمالقہ سے یہ لوگ ڈر گئے۔ 12 میں سے 2 لوگوں نے تو بات کو چھپا لیا، اور لیکن 10 لوگوں نے بات کو افشا کر دیا کہ بھئی ایسا ہے، بڑے سخت لوگ ہیں، یہ تو مروانے کے لیے جا رہے ہیں موسیٰ۔ بہرحال قوم نے کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جا کر کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ میدان تیہ کا عذاب۔ 40 سال کے لیے ایک میدان ہی میں اللہ نے ایسا بھٹکایا، صبح سے چلتے شام میں جب آتے تو اسی جگہ کھڑے ہیں۔ پتھر بھی رکھ کر دیکھ لیا، پتھر رکھا، پھر چلتے، پھر شام کو آتے پتھر کے پاس پھر آ جاتے، ایسے چاروں طرف گھوم ہو گیا انہیں کہ یہ جو ہے 40 سال کے لیے اس میدان میں بھٹک گئے۔ اسی میدان میں حضرت موسیٰ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ یہ جو ہے میدان ہے وہ ابھی بھی ہے، اللہ نے اس میدان کے اندر سے ان لوگوں کو مطلب بھول بھلیا کے اندر بھٹکا دیا تھا۔ میدان تیہ کے معنی سرگرداں ہونا، بھول بھلیا، میدان تیہ کے اندر بھٹکایا تھا۔ اب یہاں سے یہ واقعہ جڑتا ہے جو آپ نے روایت پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ 40 سال جب پورا ہونے کو آئے ہیں تو اسی میدان میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم بھئی ایک کھانا کھاتے کھاتے اوگ گئے ہیں، منہ و سلوہ اور بٹیر کا زبردست گوشت اور بہترین برفی ٹائپ میں سامان ہم کھاتے ہیں موج مزے سے، بنا خرچے کے، بنا محنت کے، تو ہم تو اس سے اوگ گئے ہیں، ہمیں تو وہی چاہیے۔ کیا؟ ہمیں گیہوں چاہیے، وفومیہا وعدسیہا قصائیہا، ہمیں ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، اور ہمیں جو ہے دال چاہیے، وبصلیہا، ہمیں پیاز بھی چاہیے، گنٹھی پیاز یہ بھی چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ ہاں ہم تو نہ کھا رہے جنتی کھانا، اتنے حرامی تھے یہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ جنتی کھانا نہیں کھا رہے ہم، منہ و سلوہ، ہم تو یہ کھائیں گے، پیاز کھائیں گے، گنٹھی کھائیں گے ہم تو۔ اچھا جی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو، پاس میں ایک شہر ہے وہاں جاؤ اور اپنے آپ کھیتی کرو، اپنے آپ اگاؤ، لیکن جب اس شہر میں داخل ہونا ہے تو تمہیں داخل ہونے کے لیے یوں کہتے ہوئے جانا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، حتتن اللہ معاف کر دے۔ مگر یہ نالائق قوم تھی، جب اس شہر میں داخل ہوئی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے جانے کے لیے کہا تھا، یہ گھسڑتے ہوئے نیچے کے بل گھسڑتے ہوئے اور یوں کہتے ہوئے داخل ہوئے، حبۃ فی شعرۃ، گیہوں کا دانہ بالی میں، گیہوں کا دانہ بالی میں، گیہوں کھائیں گے بالی میں، گیہوں کھائیں گے، ایسی باتیں کرتے نلاک جو ہے وہاں پر پہنچے، اور پھر اللہ کے عذاب آئے۔ پھر اور کیا ہوتا، یہ ہے جی دیکھو۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول، فرماتے ہیں سنا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، قیل لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا، ادخل الباب سجدا، اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، گیٹ میں داخل ہونا شہر کے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یہ ہے جی۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہنا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ فَبَدَّلُوا، پر انہوں نے بدل دیا اس کو، جملہ ہی بدل دیا۔ فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، یہ نیچے کے بل گھسٹتے ہوئے چلے گئے۔ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، اور یوں کہہ رہے تھے معافی کی بجائے کہ گیہوں کا دانہ فی شعرۃ، بالی میں،
गेहूँ खाएंगे, गेहूँ खाएंगे, गेहूँ खाएंगे। वबिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना रौह इब्न उबादा क़ाल हद्दसना औफ़ुन अनिल हसन व मुहम्मद व ख़िलासिन अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक बाब है, इसके अंदर ये वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत मूसा जब नहाते थे तो कभी भी नंगे नहीं नहाते थे, बाहया थे, यानी सब लोगों के सामने नंगे होकर के नहीं नहाते थे, और ये है भी नहीं रूल ऐसा। तो बनी इसराइल वालों को कुछ शक हुआ कि शायद इनके जिस्म के अंदर कुछ बीमारी है जिसकी वजह से ये छुप करके नहाते हैं। बहरहाल ये मैं ज़्यादा वजाहत से नहीं बता सकता हूँ, ये आप उनसे पूछेंगे मौलवन से। मैं आपका खुलासा जिक्र कर रहा हूँ कि एक जगह समंदरी इलाके में या किसी दरिया में, नहर में आप नहाने के लिए गए, आपने वहाँ कपड़े अपने उतारे, वहाँ कोई नहीं था, अकेले थे, वहाँ से नहाए, तो जिस पत्थर पर वो रखे थे कपड़े, वो पत्थर इनके कपड़े लेकर के भाग गया। अब ये कपड़े लेकर के भाग गया, सब लोगों के बीच में आकर के पत्थर रुक गया, वो उसके पीछे पीछे, हज़रत मूसा पीछे पीछे आ रहे हैं कि सौ भी हज़र, ओ पत्थर मेरे कपड़े, ओ कपड़े मेरे जो है कपड़े दे दे। इस तरह करते करते लोगों के बीच में इसी हाल में पहुँचे। लोगों ने देखा कि कोई मरज़ वगैरह इन्हें नहीं है, कोई बीमारी वगैरह नहीं, उनके जहन साफ़ हुए। अल्लाह ने किया ऐसा, अल्लाह की मर्ज़ी है। ये है जी। बहरहाल पत्थर को पकड़ा, कपड़े पहने और पत्थर को मारा, पत्थर पर मारा, 3 ज़रबे, 4 ज़रबे, रिवायत है 5 ज़रबे, 5 निशान उस पत्थर जहाँ भी होगा अब भी वो, उस पत्थर के ऊपर वो निशाना हज़रत मूसा के आसा के मारने के मौजूद हैं। ये एक वाक़या है। देखो जी, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, इन्ना मूसा कान रजुलन हय्यन सित्तीरन, फरमाते हज़रत मूसा बड़े बाहया थे, हयादार थे, हया करने वाले थे, शर्मीले थे, सित्तीरन और सतर को छुपाने वाले थे। ला युरा मिन जिल्दिही शैउन, कभी भी उनके जिस्म से कोई हिस्सा सतर वाला नहीं देखा जा सका। हद इस्तहया मिन्हु, वो इससे शर्म किया करते थे, और लोग ऐसे ही नहाते सबके सामने। फ़आज़ाहु मिन बनी इसराइल, उनकी तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ ये थी कि बनी इसराइल की जानिब से एक ईज़ा उनको पहुँचती थी, एक तकलीफ़ पहुँचती थी बनी इसराइल। क्या कहते थे बनी इसराइल को? कुछ दिक्कत है इन्हें। मा यस्ततिरु हाज़ा तसत्तुर इल्ला मिन ऐबिन बिजिल्दिही, कि नहीं छुपाता है कोई भी अपने सतर को मगर ये कि उस ऐब की वजह से जो उसकी खाल में होता है। तो कुछ ऐब है, इस वजह से अपने जिस्म को छुपा छुपा करके नहाते हैं, क्योंकि वो लोग बेहया थे ना वो लोग। इम्मा बरसुन, या तो बरस है, यानी जो बीमारी होती है जिसमें सफ़ेद और जो है जिस्म हो जाता है चितकबरा सा। व इम्मा, कहाँ गया, हाँ ये है उदरतुन, और या उन्हें, ये भी एक बीमारी का नाम है। उदरा एक मर्दों में एक बीमारी होती है किसी किसी को, उसका नाम। वह इसकी डिटेल आप मौलवन से पूछें। व इम्मा आफतुन, फरमाते हैं या कोई आफत है, कोई दिक्कत है इन्हें। वइन अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने इरादा किया अन युबर्रियहु मिम्मा क़ालू मूसा, अल्लाह ताला ने इरादा किया बरी करने का उन बातों से हज़रत मूसा को जो वो कहते थे। अल्लाह ने इरादा किया कि अब इन्हें हम इस तरह से वाक़े पेश करेंगे। फ़खला यौमन वहदहु, पस अकेले में एक दिन हज़रत मूसा थे। फ़वज़ा सियाबहु, अपने कपड़ों को उतार कर अल हजरी, पत्थर पर रख दिया। तुम मग़तसला, फिर गुसल करने लग गए। फलम्मा फ़रगा, बस जब फारिग हो गए गुसल से, अक़बला इला सियाबी, अपने कपड़ों की तरफ आए। लियाख़ुज़हा, ताकि उसे ले ले पहनने के लिए। व इन्नल हदरा अदा बिसौबिही, लेकिन वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर उनके कपड़े ले करके भाग गया। फ़अख़ज़ मूसा असाहु, हज़रत मूसा ने अपना असा मुबारक उठाया। व तलबल हजरा, और पत्थर के पीछे लग गए। फ़जअल यक़ूल, और यूँ कह रहे थे सौबी हजर, ओ पत्थर मेरे कपड़े दे दे। हत्ता इंतहा, यहाँ तक कि वो पत्थर जा करके रुका। इला मलाइम में बनी इसराइल की कौम के बड़ों के पास में, सबके बीच में जा करके रुका। फ़रअहु उरियाना, हज़रत मूसा को उन्होंने इस हाल में देख लिया। अहसन मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने उनको बेहतरीन बनाया था। व अबराहु, और बरी कर दिया अल्लाह ने उनको, मिम्मा यक़ूलूना, उस मरज़ से, उस बीमारी से, उस जो के जहनों में थी, जो वो कहा करते थे। फला फमला, इन्हें जो है बीमारी है, बर्स की बीमारी है, उदरा की बीमारी
بیماری ہے، آفت ہے کچھ، اس لیے جسم کو چھپاتے ہیں، اللہ نے اس چیز سے بری کر دیا۔ وقام حجر، پتھر بھی وہیں پر ٹھہر گیا، اب پتھر کی شامت آئی۔ فاخذ ثوبہ فلبسہ، فرماتے سب سے پہلے حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑوں کو لیا، فلبسہ، اور انہیں پہن لیا، وطفق بالحجر ضربا بعصا، اور اپنے عصا سے پتھر کو مارنے لگے۔ فواللہ ان بالحجر لندنا، فرماتے ہیں قسم خدا کی بے شک اس پتھر کے اوپر نشانات تھے، من اثر ضربہ، ان کے مارنے کی وجہ سے۔ کتنے نشان؟ ثلاثاً، یا تو 3 نشان تھے، او اربعاً، یا 4 نشان تھے، او خمساً، یا 5 نشان تھے۔ فذالک قولہ، یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یہی اس آیت کے اندر یہ والا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ مت بنو تم ان لوگوں کے جیسا کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری کر دیا ان تمام باتوں سے جو وہ کہا کرتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے قابل اعتماد، بڑے وجاہت والے تھے حضرت موسیٰ۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش سمعت ابا وائل سمعت عبد الله قال قسم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ایک مرتبہ مال غنیمت کی۔ یہ واقعہ اوپر بھی آ چکا ہے، وہاں تفصیلاً تھا، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے یوں کہہ دیا، ان هذه لقسمة ما اريد بها وجہ اللہ، کہ بے شک یہ ایسی تقسیم کی گئی ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا ارادہ نہیں کیا گیا، یعنی اللہ کے لیے نہیں کی گئی تقسیم، غلط تقسیم ہوئی ہے۔ فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ فرماتے میں حضور کے پاس آیا، فاخبرت، میں نے آ کر کے حضور کو خبر دی، فغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، حتی رأیت الغضب فی وجہہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان کے چہرے میں دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان کے چہرے میں صحابہ کرام دیکھ لیا کرتے تھے، وہ جو ہے کہاں سے دیکھتے تھے؟ دیکھیے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو ماتھے والا حصہ ہے، ناک کے اوپر، ماتھے والا حصہ جو ہے ناک کے اوپر چلے جاؤ، ایسے ہی یہ جو دونوں آنکھوں کے بیچ میں، دونوں بہوں کے بیچ کا حصہ ہے، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ تھی، رگ، وہ رگ جو ہے ابھرتی تھی، غصے میں وہ رگ آگے کو ہو جایا کرتی تھی، جس سے صحابہ کرام محسوس کر لیا کرتے تھے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے۔ حتی رأیت الغضب فی وجہی کا مطلب یہ ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا غصے کو آپ کے چہرے انور میں، مبارک کہو، انور کہو، آپ کے چہرے مبارک میں نے غصہ دیکھا۔ بتایا میں نے آپ سے، دونوں کے بہوں کے بیچ والا حصہ، ناک کے اوپر جاؤ لیکن ماتھے سے نیچے رہو، یہاں پر دونوں بہوں کے بیچ میں یہاں ایک رگ ابھرتی تھی۔ ثم قال، پھر فرمایا حضور نے، یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت موسیٰ کے اوپر کہ انہیں تکلیف دی گئی بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ، جتنا مجھے ستا رہا اس سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ کو ستایا تھا۔ فصبر، انہوں نے بھی صبر کیا تھا، تو لہذا میں بھی صبر کروں گا، یہاں لکھا ہوا نہیں لیکن اس سے مفہوم ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگلا بھی ایک واقعہ ہی ہے کہ جب یہ پار ہو رہے تھے، یعنی فرعون تو غرق ہو گیا، فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب آگے بڑھے تو آگے بڑھے، جاتے جاتے ان کی قوم کا، حضرت موسیٰ کی قوم کا، یہ قوم کے پاس سے گزر ہوا جو قوم بت پرستی میں تھی، کوئی بت تھا وہاں رکھا ہوا اور اس میں جو ہے وہ بت پرستی میں تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا، حضرت موسیٰ سے کہنے لگی، او موسیٰ ایک کام کر دیو، کہ ہاں جی بتاؤ موسیٰ، ہمارے لیے بھی جو ہے نا ایسے ہی ایک وہ کر دو، جیسے ہی بت بنا رکھا ہے نا انہوں نے، ایسے ہی کوئی تو تمہارا جو خدا ہے اس کا بت بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک مورتی بنا دو ہمارے لیے، ہم بھی ایسے ہی اس کو پوج لیا کریں گے۔ اوہ، حضرت موسیٰ کہنے لگے، بتاؤ کتنی قوم یہ نالائق قوم ہے، یہ نہیں پتہ کیا کہہ رہی ہے، ارے بت پرستی سے تو میں نکول کر کے یہاں لایا ہوں، اور تم پھر اسی کو کہہ رہے ہو۔ غصہ ہوئے، لیکن بہرحال قوم تھی، اب کیا کر سکتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر دی، اللہ نے آیت نازل فرمائی اسی کے بارے میں۔ دیکھو جی، وہی ہے وہ،
قولہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یعکفون علی اصنام لہم، جس قوم کے پاس سے گزر ہوا تھا وہ اپنے بتوں کے اوپر اعتکاف کر رہی تھی، جھکی ہوئی تھی، یعنی اس کی عبادت کر رہی تھی اپنے بتوں کی. تو کہہ دیا کہ سا ہمارے لیے بھی ایک ایسا بنا دو. تو حضرت اللہ نے فرمایا ان ہؤلاء متبر آ گیا کہ یہ لوگ تو ٹوٹے اور خسارے میں ہیں. اور آگے ہے وَلْيُتَبِّرُوا يُدَمِّرُوا، تاکہ ہلاک و برباد کر دیں، ما علوا، وہ جن چیزوں پر غالب آ جائیں. غلبو یہ الگ واقعہ ہے، لیکن بہرحال خلاصہ یہی ہے، اللہ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی. اتنی عجیب و غریب قوم تھی، نبی کے معجزے دیکھ رہی ہے، جو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے، سب کو نگلتے ہوئے دیکھ رہی ہے، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اب ایک بت پرست قوم کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں کہہ رہی ایسے ہی بت بنا دو، ایک بتاؤ. نبی سے کر رہی ہے فرمائش. سمجھ رہے ہو جی آپ بات. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله قال، بے شک حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجن الکباث، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیلو کا پھل کھا رہے تھے، چن رہے تھے، نجنی چن کر کھا رہے تھے، الکباث پیلو کا پھل. پیلو کی لکڑی ہوتی ہے، استعمال کی جاتی ہے مسواک وغیرہ میں، اس کا ایک پھل بھی ہوتا ہے. ہم نے بھی نہیں کھایا، اس لیے ہمیں بھی نہیں پتہ. آپ چاہو تو اس کا فوٹو بھیج دیں گے. وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالاسود منہ، کہ کالے کالے دانے کھاؤ، اس میں سے کالے کالے دانے کھاؤ. فإنہ اطیب، اس لیے کہ وہ زیادہ مزیدار ہوتے ہیں. قالوا، صحابہ کہنے لگے کیوں کہی یہ بات؟ پہلے یہ سمجھ لو، اگلا جملہ صحابہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ جو کالے دانوں کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے اسی شخص کو ہوتی ہے جو بکریاں چراتا ہو. بکریاں چرانے والوں کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ پیلو کا جو پھل ہوتا ہے، یہ کالے دانے اس کے زیادہ بڑھیا ہوتے ہیں، باقی بڑھیا نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام چونک گئے کہ کیا ایسا نہیں کہ حضور نے بکریاں چرائی ہوں، تبھی تو پتا حضور کو. تو قالو، کہنے لگے صحابہ کرام، اکنت ترعی الغنم، کیا آپ بھی بکرے چرایا کرتے تھے؟ قال، حضور نے فرمایا، اور ہاں بالکل صحیح بات ہے، وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. سبھی کا حال یہ ہوا ہے. ایک منٹ رک جائیں. مشکات الآثار حدیث نمبر 280 میں ہے حدیث، یہ دیکھو. الانبساط الی الناس والاختلاط معهم، الانبساط خوش و خرم رہنا، الی الناس لوگوں کے ساتھ خوش و خرم، لوگوں کے ساتھ ہنس مکھ رہنا، والاختلاط معهم، اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا. آپسی میل جول، ظاہر سی بات ہے آپسی میل جول سے ہی ساری کی ساری دنیا بسی ہوئی ہے. اگر ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت ہی ہوگی دنیا کیسے بسے گی. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم الذی یخالط الناس، بے شک وہ مسلمان جو کہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، یخالط الناس، لوگوں سے میل جول رکھنے والا مسلمان، ویصبر علی اذاہم، اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے والا مسلمان. دو کوالٹی ہو گئی، بے شک وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، میل جول رکھتا ہے، اور صبر بھی کرتا ہے، علی اذاہم، ان کو تکلیف، ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر. فرماتے ہیں خیر من المسلم الذی، فرماتے ہیں اس مسلمان سے بہتر ہے، لا یخالطہم، جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، ولا یصبر علی اذاہم، اور ان کی اذیت پر صبر بھی نہیں کرتا، ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا. تو لوگوں میں گھل مل کر کے ہی رہتے ہیں لوگ باغ، وہ الگ بات ہے. کوئی بہت زیادہ اللہ میں اتنا زیادہ ہو جائے، اور یہ ہوا کرتا ہے، اللہ والے لوگوں زیادہ لوگوں سے اس طرح ملنا جلنا نہیں کرتے، چونکہ ایک وحشت سی ہوتی ہے. خود ہی لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے ٹائم ٹو ٹائم. یہ ہے جی.
قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، خالط الناس، انہوں نے فرمایا خالط الناس، لوگوں سے میل جول رکھو، ودینک لا تکلمنہ، ودینک لا تکلمنہ، اور اپنے دین کو مجروح نہ ہونے دو، اور اپنے دین کو مجروح نہ کرو، مجروح یعنی اپنے دین پر تہمت نہ لگنے دو، لوگوں میں خلط ملط ہو کر کے رہو، میل جول کے ساتھ رہو۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے، اور بے شک نیکی کی بات میں سے یہ بھی ہے، کیا؟ ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، یہ بھی ایک نیکی ہے کہ سامنے والے سے ملیں تو خوشحالی کے ساتھ ملیں، منہ بنا کر کے نہ ملیں، یہ ہے جی۔ وَإِن تُفْرِغَ او تفریغ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تفریغ یا تفرغ یا تفریغ، وَأَن تُفْرِغَ عَنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اور یہ کہ تو اڑیل دے اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے جو ہے برتن میں، دونوں کھڑے ہیں، اس نے ڈول بھر لیا، پہلے پانی کا ڈول جو ہے کھینچا ہے کنویں سے، ادھر کوئی کھڑا ہوا ہے مسلمان تو اس کے میں ڈال دیا تھوڑا سا، لو جی یہ ہے، اور یہ کہ تو لوٹ دے، اڑیل دے اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں، اپنے بھائی کے برتن میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف، المؤمن مالف، مومن جو ہوا کرتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسیت ہوتی ہے، مالف مانے وہ شخص جس سے انسیت اور محبت کی جائے، مومن ایسا ہوتا ہے جیسے کہ اس سے محبت کی جائے، مرکز محبت بھی کہتے ہیں، مالف کا ترجمہ مرکز محبت، انسیت، مرغوب، محبوب، یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ مومن قابل محبت ہوا کرتا ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، فرماتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کی جائے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ اس سے کوئی انسیت رکھتا ہے نہ وہ کسی سے انسیت رکھتا ہے، یہ ہے جی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، فرماتے ہیں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میل جول سے رہا کرتے تھے، حتیٰ ان کان لیقول لاخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہاں تک کہ آپ میرے چھوٹے بھائی کو کہتے تھے، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، تو نے اس بلبل کا کیا کیا، بلبل کیا ہوئی، نغیر، ما فعل النغیر، یہ ابو عمیر حضرت انس کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، اور ان کے پاس ایک چڑیا تھی، ایک چھوٹی سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان سے وہ جو ہے مر گئی تھی، وہ بلبل تھی، بلبل وہ مر گئی تو حضور کبھی کبھی اس کو چڑھایا کرتے تھے بچے کو، ہاں بھائی ابو عمیر کیا ہوا بلبل کا، کہاں چلی گئی بلبل، ایسے کر کے، تو چونکہ انتقال ہو گیا تھا اس کا، بلبل کا انتقال ہو گیا تھا، ما فعل النغیر، اے ابو عمیر اس نغیر کا کیا ہوا، یعنی بلبل کا کیا بنا، یہ ہے۔ تو اس طریقے کے جملے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ دیکھو جی یہ ایک باب ہو گیا پورا، اگلا باب پھر پڑھیں گے، المدارات مع الناس، اسے پھر دیکھیں گے۔ چلیے فوراً آپ لوگ شروع ہو جائیں، اسے سنائیں آپ 10 حدیثیں وہ، اور جو ہے نیکسٹ دفعہ یہ دیکھیے مسلم شریف جلد ثانی کتاب احوال المنافقین میں یہ ایک باب ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہوگا، باب امحال الکافر ہے یہ باب،
کافر کو مہلت دینے کا بیان ہے یہ کہ کافروں کو مہلت کس طریقے سے دے دی جاتی ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، یہ آیت آئے گی اس کے اندر، اس کا بھی یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کن لوگوں کو دیتا ہے، کن لوگوں کو نہیں دیتا ہے، اور نہ دینے کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھو وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری قال حدثني ابی قال حدثنا شعبة عن عبد الحمید الزیادی انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے، قال ابو جہل نے یوں کہا تھا، کیا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن، ان کان ھذا سے مراد قرآن، ان کان ھذا اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق اور سچ ہے تو ایک کام کر لے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ یعنی ایک مذاق مطلب جو ہے کرتے ہیں لوگ باغ، یہ نہیں دیکھتا کیا کہہ رہا ہوں زبان سے، اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو یوں کہنا چاہیے تھا، اگر حق ہے تو ہمیں اس میں ہمیں توفیق دے دے تو، تاکہ ہم ایمان لے آئیں، اگر حق نہیں ہے تو ہمیں پھیر دے، اس سے ہمیں دور رکھ۔ لیکن دیکھیے کس طرح کا بدبخت آدمی تھا۔ قال ابو جہل کہنے لگا، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے، یعنی حق ہے تو ایسا کر، فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ آسمان سے ہمارے پر پتھر برسا دے، ابھی اتنا بھی عذاب علیہ، ہمارے پاس دردناک عذاب دے دے۔ تو دردناک عذاب تو آیا۔ غزوہ بدر کے اندر کیسے اس کی کٹائی ہوئی، کیسے توڑائی ہوئی، کیسے گردن کٹائی ہوئی، کیسے اس کو جو ہے بدر کا جو کنواں اس کے اندر پھینکا گیا، یہ ہوا پھر اور کیا ہوگا۔ فنزلت، تو یہ آیت نازل ہو گئی، وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب اس لیے نہیں دے رہا ہے، وانت فیہم، اس لیے کہ حضور ان لوگوں میں ہیں۔ اے حضور جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں تو ان ایسا عذاب اوپر سے نہیں دیں گے، اوپر سے عذاب نہیں آئے گا اس طریقے کا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ ایک منٹ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرو، گناہ بہت زیادہ ہے، نہ جانے کیسا عذاب آ جائے۔ اور عذاب کی شکل یہی نہیں کہ اوپر سے کوئی چیز ہمارے پر گرے گی، نہیں، عذاب کی کئی شکلیں ہیں، اور عذاب یہ بھی ہے کہ ہم بے سکونی میں رہیں، عذاب یہ بھی ہے کہ ہم الجھن میں رہیں، عذاب یہ بھی ہے کہ نماز میں دل نہ لگے، عذاب یہ بھی ہے کہ ذکر قرآن میں دل نہ لگے، عذاب یہ بھی ہے کہ بری چیزوں میں من لگ رہا ہے، اچھی چیزوں میں ہمارا من نہیں لگ رہا، یہ عذاب ہے۔ ہم اس کو عذاب نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اللہ نے اپنے سے دور کیا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، لہذا کہیں نہ کہیں یہ بہت سخت عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ اس لیے استغفار کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم سے کم اتنا تو پڑھیں۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور کیا ہو گیا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے اس حال میں کہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آیت پھر تو عذاب ہوگا اگر ایسا کام کریں گے، اور پھر ان کے اوپر عذاب بھی آیا۔ ابو جہل کو کیسے مار کر کے پھینک دیا گیا، اور دیکھو ہوا بھی یہی، ابو جہل بدبخت نے یہ دعا مانگ تو لی، مانگنے کے بعد صبح میں یہ دعا مانگی، بعض کتابوں میں لکھا، حاشی وغیرہ میں دیکھو گے مل جائے گا، کہ شام کو گھبرا گئے، گھبرانے لگے وہ لوگ جو کھڑے تھے نا وہاں، کہ یار ہم نے ایسا ایسا کیا بھائی، اور ساتھ میں یوں کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لو جی یہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے چونکہ یہ معافی مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں مکہ میں عذاب نہیں بھیجا۔ مدینہ جب یہ آ گئے، بدر میں بلکہ مدینہ نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد تب انہوں نے استغفار تو نہیں کری، اس ٹائم استغفار کر لی تھی انہوں نے، ورنہ تو حال خراب ہو جاتا۔ یہ اگلا باب بھی اسی سے ہے، ابو جہل کے متعلق ہی ہے، باب تعنت ابی جہل وقولہ تعالی کلا ان الانسان لیطغی، ابو جہل کی سرکشی اور دشمنی کا بیان ہے یہ، اور کلام پاک کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے
وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ محمد بن عبد العلاء القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال ابو جہل نے کہا، حل يعفر محمد وجهه بین اظہرکم، کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے ہیں؟ قالا، تو کہنے لگا، کہا گیا، فقیل، راوی کہتے ہیں کہا گیا ابو جہل سے، نعم، ہاں جی رکھتے ہیں، سجدہ تو کرتے ہی ہیں۔ فقالا، تو اس نے کہا، واللات والعزا کے قسم، لات و عزا کی، لات اور عزا یہ اس کے بتوں کے نام میں نے آپ سے بتایا تھے، 7 بتوں کے نام، 6 کا نام تو اوپر آ گیا تھا، یغوث و یعوق، نصر اور لات، منات، عزا، یہ انہی میں سے ہیں۔ تو بدبخت نے یوں کہا کہ قسم لات اور عزا بت کی، لائن رائی، تو اگر میں ان کو دیکھ لوں اس حال میں، یفعل ذالک، کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، لا اطعن علی رقبتہ، تو میں ان کے گردن کو کچل دوں گا۔ اس طرح کی بات کرتا تھا، بتائیے، یا لا اعفرن وجہہ فی التراب، یا ان کے چہرے پر مٹی ڈال دوں گا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، پس یہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ زعم لیطع علی رقبتہ، اس نے ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو روندے، اس نے اشارہ کیا، لیکن جیسے یہ آگے بڑھا تو اسے کچھ ہوا، جیسے کوئی چیز اسے وہاں سے بھگا رہی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں، فما فجئہم منہ الا وہو ینکس علی عقبیہ ویتقی بیدیہ، فرماتے ہیں کہ اچانک یہ ہوا کہ وہ اپنے پیروں کے بل پیچھے کی طرف لوٹنے لگا، اس حال میں کہ اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ قال، فقیل لہ، کہا گیا اس سے، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا؟ بھئی کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں لو جی، پھر اس نے کیا کہا دیکھو، کہنے لگا بات یہ ہے، فقال ان بینی و بینہ لخندقا من نار، کہ میں نے دیکھا، مجھے ابھی دکھائی دے رہی ہے، میرے اور ان کے بیچ میں ایک آگ کی خندق ہے، وحولاً، اور ایک ہول ہے، واجنحتاً، اور پنکھ ہیں، یہ وہی حضرت جبرائیل کے پنکھ ہوں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو دنا منی، اگر وہ میرے قریب ہو جاتا، لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا، تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے پھینک دیتے، ایک ایک عضو نوچ ڈالتے۔ یہ سمجھ میں آ رہی؟ کیا لفظ ہے؟ لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، جسم کو عضو ایک ایک اس کا عضو نوچ ڈالتے فرشتے، اگر یہ آگے ہو جاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، فانزل اللہ عز وجل، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آیت کو نازل فرمایا، وہ آگے آ رہی آیت، لا ندری من فی حدیث ابی ہریرہ او شیء بلغہ، فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ حدیث ابی ہریرہ میں یہ ہے کہ نہیں ہے، یا کچھ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے ان کو، یہ آیت ہے، لیکن وہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ ہرگز نہیں، بے شک یہ انسان ہے یقیناً سرکشی کیا کرتا ہے، ان رآہ استغنا، کہ دیکھا اس کو استغنا میں بڑا بے نیاز۔ ایک منٹ، ہاں یہ دیکھیے، یہی ہے آیت،
کہ بے شک انسان جو ہے سرکشی میں رہتا ہے، اور رہا ہو سمجھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا بے نیاز اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی جانب اسے لوٹ کر کے آنا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو کہ روکتا ہے، عبدن اپنے یہ اللہ کے بندے کو روکتا ہے، اذا صلی، جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی حضور کو جو ہے یہ نے کہا تھا نا کہ پیر رکھ دوں گا ایسے ایسے، نعوذ باللہ۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھو اگر ہو وہ ہدایت کے اوپر، او امر بالتقوی، یا انہوں نے تقوی کا حکم کیا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، دیکھو ذرا اگر وہ جھٹلائے اور سرکشی کرے، یعنی ابا جہل، یعنی ابو جہل اگر سرکشی کرے گا اور یہ سب کچھ کرے گا تو کیا ہوگا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں معلوم اسے اس بات کا کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کہ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کو پکڑ لیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جھوٹی ہے اور خطا کار ہے۔ دیکھو آگے آیت سجدہ ہے، آپ سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہے بعد میں، جب بھی آپ کو موقع ملے نماز کے ٹائم میں، پہلے بول رہا ہوں آگے آ رہا ہے وہ اسی آیت میں، یہاں سے ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پر چاہیے کہ وہ بلانے والے کو آواز دے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، یہاں سے ہے وہ، نہیں سمجھ بھائی؟ ایک فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پر چاہیے کہ اپنے نادے یعنی اپنے مددگار کو پکارے، اور سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اور عن قریب ہم بھی فرشتوں کو پکار لیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، ہرگز نہیں، لا تطیع، اے نبی تم ان کی اطاعت نہ کرنا، واسجد، اور سجدہ کر لینا، اور وقترب، اور اطاعت میں لگے رہ جانا، یہ ہے۔ اب سجدہ واجب ہو گیا تم پہ سب پہ۔ زاد عبید اللہ فی حدیث، حضرت عبید اللہ نے اپنی حدیث میں اس روایت کو اور زیادہ کیا ہے، وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، اور حکم دیا ہے اس کام کا جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان کو۔ وزاد ابن عبد العالی، فرماتا ابن عبد العالی نے اس کو اور زیادہ کیا ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یعنی قومہ، چاہیے کہ بلا لے اپنی قوم کو، مدد کے لیے اپنی قوم کو بلا لے، کوئی دقت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کیا قوم کو اکٹھا کرے گا۔ دیکھیے یہ لمبی حدیثیں ہیں، تقریباً 5 حدیثیں ہیں، اور یہ ایک قسم کا دھوئیں کا بیان ہے، باب الدخان ہے بعض کتابوں میں، یہ اسے پھر پڑھائیں گے، لمبی حدیث ہے، چلیے گا۔